دوستو آپ لوگوں نے وہ مشہور کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ ہمارے ہزاروں دشمن بھی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ہم میں چھپا ہوا ایک غدار پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اتہاس گواہ ہے کہ کسی بھی دیش یا سلطنت کو اتنا نقصان بڑی سے بڑی فوج یا خطرناک ہتھیار بھی نہیں پہنچا سکے جتنا نقصان غداروں نے پہنچایا ہے، کیونکہ غداری ہی جیت کو ہار میں بدلتی ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 4 ایسے غداروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو مسلم اتہاس کے سب سے بڑے غداروں کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان کی غداری کی وجہ سے نہ صرف لاکھوں مسلمانوں کو جانیں گنوانی پڑی بلکہ بہت ساری مسلم امت اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان چاروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پیدا نہ ہوتے تو دنیا کا نقشہ آج کچھ اور ہوتا۔ تو دوستو ان چاروں غداروں میں سب سے پہلا نام ہے ابن القمی کا۔ ابن القمی اس دور میں بغداد شہر کا سلطنت عباسیہ کا وزیر ہوتا تھا، جس دور میں ہلاکو خان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابن القمی ایک لالچی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ غدار بھی تھا۔ ہلاکو خان نے اندرونی طور پر اسے خرید لیا تھا۔ ابن القمی نے سب سے پہلے ہلاکو خان کے اشارے پر سلطنت عباسیہ کے خلیفہ کو یہ یقین دلایا کہ ہلاکو خان بغداد پر حملہ کسی بھی حالت میں نہیں کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بغداد تو مسلمانوں کی راجدھانی ہے۔ اس کے بعد یہ مشورہ بھی دیا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ فوج ہے جو شاہی خزانے پر بوجھ بنی ہوئی ہے، اس لیے آدھی فوج کو کم کر دیا جائے، اور خلیفہ نے یہ بات مان بھی لی۔ اس کے بعد خطوں کے ذریعے ہلاکو خان کو اشارہ کیا کہ تم شہر پر حملہ کرنے کے لیے چلے آؤ، کیونکہ میں نے آدھی سے زیادہ فوج کو کم کروا دیا ہے۔ بس اشارہ ملتے ہی ہلاکو خان 1258 میں ایک بڑی فوج لے کر بغداد شہر میں داخل ہو گیا اور پورے شہر کو جلا کر خاک کر دیا۔ اتہاس کاروں کے مطابق ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد شہر کو برباد کر دیا تھا بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں۔ اس لسٹ میں جو دوسرے بڑے غدار کا نام ہے اس کا نام ہے میر صادق۔ میر صادق کسی دور میں ٹیپو سلطان کے والد یعنی حیدر علی کا ایک خاص آدمی ہوا کرتا تھا۔ حیدر علی کے بعد جب میسور کی سلطنت کی ذمہ داری ٹیپو سلطان کے کندھوں پر آئی تو انہوں نے میر صادق کو سلطنت کا وزیر بنا دیا، مگر شاید ٹیپو سلطان نہیں جانتے تھے کہ جس آدمی کو وہ وزیر بنا رہے ہیں وہ نہ صرف ان کی موت بلکہ ان کی سلطنت کے خاتمے کا بھی سبب بنے گا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان پر انگریز قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ خود ٹیپو سلطان تھے، کیونکہ انگریزوں نے ٹیپو سلطان سے کئی جنگیں لڑیں، لیکن انگریزوں کو ہر بار منہ کی کھانی پڑی۔ دھیرے دھیرے انگریزوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ٹیپو سے جنگ کر کے ان کو ختم کرنا ناممکن بات ہے۔ بس اسی لیے انہوں نے دوسرا راستہ چنا، یعنی پھر انہوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں ہی غدار کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور بدقسمتی سے انہیں غدار میر صادق کے روپ میں مل بھی گیا۔ میر صادق نے اندرونی طور پر انگریزوں سے مل کر سانٹھ گانٹھ شروع کر دی۔ دراصل دوستو ہوا یہ کہ میر صادق نے ٹیپو سلطان کو یہ غلط مشورہ دیا کہ دوپہر کے وقت انگریزوں سے مقابلہ کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ تنخواہ بانٹنے کے بہانے ان سارے فوجیوں کو بھی واپس بلا لیا جو انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تعینات کھڑے تھے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان محن کے اندر صرف چند سپاہیوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے تھے، اور آخر میں انہی چند سپاہیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان آج بھی ایک فریڈم فائٹر کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں، مگر دوسری طرف میر صادق کو ایک غدار اور گندے آدمی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا رہے گا۔ دوستو اب اگر بات کریں تیسرے غدار کی تو اس کا نام ہے محمد علی پاشا۔ محمد علی پاشا سلطنت عثمانیہ کا ایک مشہور آدمی تھا، جس کو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے مصر کا والی بنایا گیا تھا۔
1805 में मिस्र पहुंचकर मोहम्मद अली पाशा ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करने से पहले मिस्र में मौजूद तमाम उन ओहदेदारों को ख़त्म करने का फैसला किया जो सल्तनत उस्मानिया के वफादार थे। उसने तमाम ओहदेदारों को एक जगह जमा किया एक मीटिंग के बहाने से, और फिर मोहम्मद अली पाशा के हुक्म पर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। और अब इस तरीके से सल्तनत उस्मानिया के ओहदेदारों से मिस्र पूरी तरह खाली हो गया था। सन 1827 में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करते हुए मोहम्मद अली पाशा ने अपनी फौज को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ उतार दिया था। मिस्र की इस फौज ने तेजी के साथ फतह करते हुए अनातोलिया की तरफ रुख किया और ऐसा लगने लगा था कि ये फौज कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल शहर को भी फतह कर लेगी। मगर फिर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने रूस के सुल्तान से मदद मांगी और रूस की मदद से सल्तनत उस्मानिया ने मिस्र की इस फौज को ठिकाने लगाया और इस तरीके से सल्तनत उस्मानिया महफूज रह सकी। इन बड़े गद्दारों की लिस्ट में चौथा नंबर है मीर जाफर का। मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला के दौर में बंगाल रियासत की फौज में एक कमांडर हुआ करता था जो आगे चलकर सिपह सालार बन गया था। दूसरी तरफ अंग्रेजों को बंगाल रियासत में एक गद्दार की जरूरत थी जो बंगाल पर कब्जा करने में उनकी मदद कर सके, और मीर जाफर पर जाकर अंग्रेजों की ये तलाश खत्म हो गई। मीर जाफर ने लालच में आकर न सिर्फ अंग्रेजों के बंगाल पर हमले को आसान बनाया बल्कि वो सारी इंफॉर्मेशन भी दी जिससे अंग्रेजों ने आसानी से बंगाल पर कब्जा कर लिया। जब अंग्रेज बंगाल पर चढ़ाई कर रहे थे तो मीर जाफर भी अपनी फौज के साथ अंग्रेजों से मिल गया था। आपको बताते चलें कि अंग्रेजों ने मीर जाफर से खुश होकर उसे बंगाल का नवाब बना दिया था और मीर जाफर भी अंग्रेजों की कठपुतली बनकर एक लंबे समय तक काम करता रहा था। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।